امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ بہت عبرت کی بات ہے، اللہ اکبر، جن پہ پتھر برسائیں وہ نبیوں کی اولاد تھی، جن کو زمین میں دھسا دیا گیا وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں چلے وہ سلبی بیٹے نہیں تھے لیکن نسبی بیٹے تو تھے۔ نبی کا ڈائریکٹ سلبی بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نبی کے سامنے ان کے سگے بیٹے کو اللہ نے طوفان میں غرق کر کے بتا دیا، جو ہماری راہ پر نہیں چلتا، جو ہماری بات نہیں مانتا، اگر وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو ہم اس کو نبی کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کتنی عبرت کی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا پیر ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا، میں سمجھتا ہوں یقیناً پیر میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن کیا اپنا ہاتھ بھی اس قابل بنا رکھا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں جا سکے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں ہم کیا کیا قصے گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں جو بات اللہ کے عذاب کے متعلق کر رہا تھا اب ہر فرد توجہ سے سنیں۔ اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور اگر اپنی آخرت کے معاملے میں آپ سیریس ہو تو آپ بہت توجہ سے قرآن حدیث کی بات سنیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب ہو۔ قبر کے حالات کیا ہیں؟ یاد رکھنا قبر دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں تو آپ بہت دل سے سننا اور اس کو غلط رنگ مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میرا عقیدہ آپ سن لیں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے افضل نبیوں کے بعد روئے زمین پر نہ کسی کو مقام ملا ہے نہ مقام مل سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اور کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دہیہ قلبی کی شکل میں جبریل امین کو آتے جاتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو رات و دن چلتے پھرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے صحابہ۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جیسے جنت یقینی چیز ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب ذرا غور کریں، مگر یاد رکھنا اب ذرا صحابہ میں عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ صحابہ میں وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے لقب عطا کیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار، سید الانصار۔ جو انصار ہیں، اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت اور مدد کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انصار سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق انصار سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے یا اذن دے کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھاٹی میں چلوں تو جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں اس گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ یہ انصار کی شان ہے۔ تو انصار جب اتنے عظیم ہیں تو جو سید الانصار ہیں ان کا نام تھا حضرت سعد
اور پھر جب ان کا انتقال ہوا، یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا انتقال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا، اور ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے۔ اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، بہت دھیان دیجئے گا۔ اللہ اکبر، ان کے جنازے میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور صرف حضور ہی شریک نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الانصار سعد کے جنازے میں 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سعد کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس وقت عرش جو ہے سعد کی روح کو دیکھ کر خوش ہو کر کے جھوم رہا تھا۔ غور فرمائے، جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومتا ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، جس کے جنازے میں جانے کائنات، جانے روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، جب ان کی قبر میں حضرت سعد کو لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد مٹی برابر کر دی گئی، تو صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، جنت سے پہلے 2 مرحلے ہیں، ایک تو قبر ہے، دوسرا حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ وہ سید الانصار جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، جس کے جنازے میں جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لے آ جائیں، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اچانک حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو تکبیر پڑھتے دیکھ کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا۔ پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بھی الحمد، یعنی حضور جو تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہوئے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں، جب آپ نے سعد کو اس کی مٹی کو برابر کر دیا تو اس کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب آقا کا فرمان سنو، فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ کس کی؟ کس کی؟ صحابی رسول، اور صحابی میں کون؟ انصار کا سردار، اور جس کو حضور نیک کہیں، جلسے کا ناظم نہیں۔ آج کل تو جلسے کے ناظم اتنے سخی ہے کہ بیٹھے بیٹھے علامہ بناتے، بیٹھے بیٹھے ولی بناتے، بیٹھے بیٹھے قطب ابدال بناتے۔ یہ بھائی ایسے نہیں ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ نظام چل پڑا ہے، ہر بندہ شیخ المشائخ ہے، ہر بندہ قطب الاقطاب ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پورا مجمع ہو جنتی بھائیوں، جنتی جنتی بھائیوں کہہ کہہ کر تمہیں ایسی شراب پلائی جا رہی ہے تکبر اور گھمنڈ کی کہ تم بھی اپنے آپے میں نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ ذرا غور کریں، اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو، تھوڑی سی توجہ فرما لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جس کو رسول اللہ نے سید الانصار کہا، جس کے جنازے میں فرشتے نازل ہوئے، 1 2 نہیں 70,000 فرشتے، یہ اپنی عبرت کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہیں وہ کتنا نیک ہوگا۔ ہزاروں قطبوں کی قطبیت ان کے قدموں پر، اللہ اکبر، ابدالوں کی ابدالیت ان کے صدقے، ولیوں کی ولایت ان کے سر کے صدقے۔ جس کو رسول اللہ نیک کہہ دیں اس سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ لیکن آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا۔ اور ایک روایت میں امام سیوطی لکھتے ہیں، دوسری روایت میں فرماتے ہیں سعد کو اس کی قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کی دونوں پسلیاں کہیں آپس میں گھس نہ جائیں۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں نا میرے بھائیوں، ذرا توجہ تو کریں نا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ سننے آئے ہیں، مولانا مفتی منظر صاحب نے مجھے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کا حکم فرمایا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، یا واقعی میں کوئی خطا
खतीब मुकर्रिर अदीब आदमी नहीं, ये दिल का दर्द है, जरा गौर करो। सैयदुल अंसार के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में लिख रहे हैं, मैं साथ में किताब का हवाला इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी मर्जी से घुसेड़ दिया है। अल्लाह अकबर, बात इतनी नाजुक है, मैंने अपना अकीदा पढ़ दिया। जैसे जन्नत का होना यकीनी, वैसे मेरे आका के असहाब का जन्नती होना यकीनी। ये सिर्फ हमारी इबरत के लिए। आका फरमाते हैं, कब्र ने इतना दबाया कि मुझे डर लगा कि इसकी दोनों पिस्लियां आपस में घुस न जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, तहमीद पढ़ी। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। अल्लाह अकबर, उनकी तो बिगड़ी बन गई, उनका तो काम बन गया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अब इस हदीस की शरह करते हुए, इस हदीस की शरह करते हुए अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम जो मुहद्दिसीन है, वो फरमाते हैं, हजरत साद की ये कब्र ने उनको क्यों दबाया? क्योंकि वो बेनमाजी तो नहीं थे, वो पारसा थे, वो नमाजी थे, और ऐसे नमाजी थे कि जामा मस्जिद के इमाम के मुक्तदी नहीं थे, इमामुल अंबिया के मुक्तदी थे, सैयदुल अंबिया के मुक्तदी थे। अंदाज़ा फरमाइए, वो नमाज भी पढ़ते थे, तहज्जुद भी पढ़ते। उन लोगों की शान कुरान कहता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद। वो कोई सुलाकुल्ली लोग तो नहीं थे, उनके बारे में कुरान कहता है, वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम। अल्लाह अकबर, यानी वो बिल्कुल पीवर लोग थे ना मेरे भाइयों, बल्कि वो सहाबी थे। उनकी सहाबियत में इनकार किसे है जिसके जनाजे में सैयदुल आलमीन की शिरकत हो रही हो? अंदाजा फरमाएं, फिर उनकी कब्र ने उन्हें क्यों दबाया? तो शारहीन लिखते हैं, दरअसल वो बकरियों को जब जंगल में लेकर जाते थे तो इतने मसरूफ और बिजी हो जाते थे कि बकरियां पेशाब करती थी, तो पेशाब के बारीक बारीक छींटे उनके बदन पे पड़ते थे, तो वो उन बारीक छींटों से लाशऊरी तौर पे, जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर वो पेशाब के, बकरियों के पेशाब के छींटों से बच नहीं पाते थे। जो बकरियों के पेशाब के बारीक बारीक छींटों से बच नहीं पाते थे, लेकिन है सैयदुल अंसार, है मेरे आका का सहाबी, है जन्नती, जिसको कुरान ने जन्नती कहा, जिसको कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाहु अकबर, सिर्फ ये है कि कोताही के एतबार से वो बकरियों के पेशाब के छींटों से बच ना सके, तो रसूलुल्लाह कब्र पर खड़े हैं, फिर भी कब्र दबा रही है। और आका फरमाते, इतना दबा रही है कि मुझे डर लगा कि पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस न जाएं। अब भी मुसलमानों तुम्हारी आंखें नहीं खुलेगी, हुजूर कब्र अनवर पर खड़े हैं और कब्र दबा रही है, इसलिए कि पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे बच नहीं पाते थे। क्या समझते हो, तुम जिना के अड्डों पे जाओगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। तुम लड़कियों पर पाप की नजरें डालोगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। तुम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहोगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अल्लाह अकबर, सूद के लुक़मे जो सूवर खाने से भी ज्यादा बदतरीन है, सूद के धंधे करते रहोगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। मुझे बताओ तो सही, वो कौन सा जुर्म है फज्र की नमाज में बिस्तर पे नरम नरम गद्दों में सोने वालों, फिर भी तुम्हारी कब्र नमाज को छोड़ोगे, हुजूर की आंखों की ठंडक को तर्क कर दोगे, फिर भी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कितने इबरत की बात है। अरे वो जन्नती हैं, जन्नती थे, जन्नती हैं, लेकिन ये अपनी इबरत के लिए कुदरत ने ये मंजर दिखाया। अल्लाह अकबर, हमारी आंखें नहीं खुलती, हमारी आंखें सैयदुल आलमीन मज़ार पर खड़े हैं और फिर कब्र दबा। इसको जरा तसव्वुर करें ना, इसको जरा तसव्वुर कीजिए ना। हम लरसते नहीं, हम कांपते नहीं। अल्लाह अल्लाह है, वो बेनियाज है, वो बता रहा है, याद रखना, जिस जन्नत की उसने गारंटी नहीं ली है, अल्लाह अकबर, जिस जन्नत देने का उसने वादा नहीं किया है, अल्लाह 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 अकबर, उस जन्नत के लिए हम कोई कोशिश नहीं करते। और जिस रोजी देने का उसने वादा किया
ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے 12 منٹ بھی نہیں نکالتے، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتے۔ بتائیے جو دولت گھر میں چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، اور جو اعمال قبر میں لے کے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ جو دولت بچوں میں بٹ جائے گی اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اور جو اعمال صرف اپنے کام آئیں گے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ہم سے بڑا بدعقل کون ہے؟ تو یاد رکھنا، جب آپ نے اتنا سن لیا کہ حضرت سعد جیسوں کو ان کی قبر نے دبایا، تو امین القادری کو فکر ہونی چاہیے نا کہ میری قبر میں میرا کیا ہوگا، میری کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو سعد ہیں، سعد جب رسول اللہ کی بڑی شہزادی حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ کی 4 شہزادیاں، کتنی 4، حضرت زینب بنت محمد کا وصال ہوا، حضور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، اور حضور رو پڑے، اللہ میری بیٹی پہ رحم فرما، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ اپنی بیٹی کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر قبر کے دبانے سے کوئی محفوظ رہتا تو میری بیٹی محفوظ رہتی، لیکن میری بیٹی کو بھی قبر دبائے گی۔ غور فرمائے میرے بھائیو، ذرا غور تو کیجئے گا، رسول اللہ کی شہزادی، حضور کی بیٹی، آقا فرماتے ہیں اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو میری بیٹی بچتی، لیکن میری یہ تو رسول اللہ کی وہ بیٹی ہے جس کی شادی ہو گئی، جو ماں بن گئی۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیجئے، کتاب کے حوالے کے ساتھ، شرح الصدور ہے، خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، جب رسول اللہ کے دودھ پیتے شہزادے سیدنا ابراہیم کا وصال ہوا، یہ حضور کے بیٹے، حقیقی بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے بعد اپنی اولاد میں جس سے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حضرت ابراہیم ہے، حضور کے بیٹے ہیں، ان کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ جب ان کا وصال ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ یہ محبت ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر قبر اس کو بھی دبائے گی۔ اندازہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، دودھ پیتا نبی کا شہزادہ ہے، یہ اور بات ہے، قبر کے دبانے کا انداز سب کے لیے جدا جدا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہم نے تو جھوٹ بولے ہیں، ہم نے تو غیبتیں کی ہے، ہم نے تو چغلیاں کی ہے، ہم نے تو لڑائیاں لگائی ہے، ہم نے تو ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے تو اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو دہشت گرد ہے نا، دہشت گرد، ان کو جو عذاب ملے گا بہت بڑا عذاب ہے، وہ تو بہت بدترین مخلوق ہے، لیکن دہشت گرد سے زیادہ بھی کوئی برا ہے آپ کی نظر میں؟ میں پوچھتا ہوں، دہشت گرد لوگ انسانوں کا گھر ویران کرتے ہیں، مسلمانوں تم اللہ کا گھر ویران کر دے ہو، تم کہاں رہو گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائیں۔ وہ اوروں کا گھر ویران کرے، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا۔ جاؤ مسجدوں، اگر کان ہوتے تو تم سنتے، کان ہوتے، یہ مسجدیں گڑ گڑا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ یہ میرے جذبات نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا، تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں خدا کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں اللہ اکبر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا انجام ہوگا قبر میں؟ اب آئیے ذرا حدیثیں سنتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اگر سن سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سن رہے ہو۔ یقیناً اہل بدایوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ علم و ادب کی زمین ہے، محبوب الہی کی زمین ہے، بزرگان دین کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن رہے تو بولنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرد
مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ہائے مسلمانوں، موت تو آنا ہے، مرنا تو ہے، کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوگی؟ بہویں، بیٹے، نواسے، پوتے پوتیاں، لوگ چمچا چمچا، قطرہ قطرہ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ کتنی آزمائش ہے پتہ ہے؟ یہ سمجھو میرے بھائیو، یہ سمجھو جب پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے چمچے سے پانی پلانے والوں، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے۔ 7 سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ غیب دا نبی، اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، عالم ما کان و ما یکون، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہیں نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہیں نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بے وقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت میں عمر دی۔ دیکھو ایک بات کہوں، اس کا اندازہ کرو، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے، لاکھوں کا بل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن پیدائش سے لے کے مرتے دم تک استعمال کرتے ہو، کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ کہ اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اگر ڈاکٹر کڈنی جو وہ آپ کی جو وہ ٹرانسفر کرے آپ کے جسم کے اندر، لاکھوں روپے لگتے ہیں، 2 کڈنیاں صحت مند دی ہے اللہ نے۔ اگر ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک کان کی قیمت کتنی ہے، سماعت و بصارت کی قیمت کتنی ہے، ارے میرے بھائی یہ دل کی قیمت کتنی ہے؟ ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے دل کی طرح آپریشن والا دل نہیں رہ جاتا۔ ارے یہ جوانی کی قیمت کون لگائے گا میرے بھائی؟ جا کر کے بڈھوں سے پوچھ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جوانی کی رنگریلیوں پہ، جوانی کی طاقت پا کے رنگریلیوں کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عیاشی کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا نہیں جانتا؟ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ دولت کے بل بوتے پہ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، مغلوں نے جب عیاشیاں کی ہے، خدا کی دی ہوئی دولت پر جب عیاشیاں کی جاتی ہے تو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یاد رکھنا ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے، وہ تو ناک اور آنکھ سے پاک ہے لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ آنکھوں میں بصارت دیتا ہے، اس کی شان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جب اس کے محبوب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو اس کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کا حبیب جب حال ماضی مستقبل سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جس نے حبیب کی آنکھیں بنائی ہے، جب محبوب کی آنکھوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سنو اللہ کے بندو، غور سے سن لو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کرنے والوں، جب وہ جوانی کی طاقت کو چھین لے
गया। बिस्तरों में मुंह छुपा करके रोओगे, जवानी को आवाज दोगे, मगर जवानी पलट कर नहीं आएगी, दौलत छीन लेगा। देख लो मुगलों की तारीख, सारे मुगल बुरे नहीं, सारे मुगल अच्छे नहीं, ना हम किसी की बेजा हिमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं, मगर याद रखना जब उन्होंने अय्याशियां की है तो बाद में उनका अंजाम देख लो। आज उनकी नस्लें, कोई ठेला ढकेल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है। याद रखना वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, जवानी के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, वो बहुत कुव्वत वाला है। फिरौन का अंजाम देख लो, लावारिश लाशों को भी कफन और कब्र नसीब है, लेकिन फिरौन जो इतनी बड़ी हुकूमत का ताजदार था, आज तक ना उसको कफन मिल सका है ना कब्र मिल सकी है। म्यूजियम में आज भी वो पड़ा हुआ है, इबरत बना हुआ है, नहीं देखते इबरत बना हुआ है। क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिए ना मेरे भाइयों। सबको टाइम देते हो, अल्लाह को क्यों नहीं देते? 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, वो भी अल्लाह का कोई फायदा नहीं। अल्लाह हर फायदे से पाक है, हर नुकसान से पाक है, अपना फायदा है। नमाज के लिए टाइम निकाल लो, एक वक्त की नमाज सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज सिर्फ 50 मिनट पढ़ के देखो, उसके फायदे देखो। मेरे भाई रोजी के लिए परेशान हो, जिस नमाज से रज़्ज़ाक़ मिल जाता है रोजी क्यों नहीं मिल सकती? जिस नमाज से जन्नत मिल जाती है घर क्यों नहीं मिल सकता? जिस नमाज की बरकत से हूरें मिलेगी बीवी क्यों नहीं मिल सकती? सब मिल सकता है। नमाज पढ़ के तो देखो, नमाज की अपनी बरकत है। अफसोस, बहुत अफसोस, मैं ये जुमला पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ तुम्हारी मोहब्बतों को देखकर। मैं तो मजहबी लोगों को भी देख रहा हूँ कि आजकल के मजहबी लोग भी नमाज में कोताही कर रहे हैं। जलसों की मसरूफियत में नमाज छूट रही है, जलसों की मसरूफियत में नमाज छूट रही है। हाय हाय हाय, सहाबा ने जंगों में नमाज नहीं छोड़ी, हम जलसों की मसरूफियत में नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, आजकल मैयत की मसरूफियत में नमाज छूट रही है। 70 सहाबा एक साथ शहीद हुए थे जंग उहद में, उस वक्त सहाबा की नमाज नहीं छूटी। मेरे भाई वो तो वो थे। अल्लाह अकबर, एक बात मुझे यहाँ याद आ गई, बहुत खूबसूरत अभी याद आई। अल्लाह अकबर, करबला का मैदान है, मकाम करबला है, करबला की सरजमीन है। अल्लाह अकबर, सारे नौजवान शहीद हो गए, इमाम हुसैन बादशाह शहीद हो गए, बच्चे 6 महीने का मासूम बच्चा शहीद, सब शहीद हो गए। हत्ता के शहीद ही नहीं हुए बल्कि उन पे घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े, एक एक लाश पर 10-10 घोड़े मुतय्यन कर दिए गए हैं। आप जरा गौर कीजिए, औरतें बची और नन्हे बच्चे बचे हैं। औरतें अगर चूहे की मौत देख ले तो वो खाना नहीं खाती दिन भर। मोहल्ले में एक एक्सीडेंट में बच्चा मर जाए तो पूरे मोहल्ले की औरतें ऐसे रोती है जैसे खुद का बच्चा। औरतें बड़ी नरम दिल होती है, लेकिन कुर्बान जाए, औरतें और नन्हे बच्चे हैं और खुद के बच्चों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, खुद के शौहर पे घोड़े, खुद के भाई पे घोड़े दौड़े, लाशें कुचली जा रही हैं, एक एक लाश पे 10-10 घोड़े हैं। अब जानते हैं, खैमे जला दिए गए। हत्ता के तारीख में आता है कि रसूलुल्लाह की बेटियों की चादरें तक छीन ली, तारीख में है, किताबों में मौजूद हैं। आप गौर किए, रसूलुल्लाह की शहजादियों के सरकार सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। तारीख है, हज़रत सकीना के चेहरे पे तमाचे इसलिए मारे गए कि जब बाली छीनी जा रही थी तो सकीना शहजादी ने सोचा कि मुसलमान तो यतीमों पे रहम करते हैं, तो बाली छीनने वाले से कहा मुझ पे रहम करो, मैं यतीम हूँ, और यतीम भी कोई मामूली बाप की बेटी यतीम नहीं बल्कि मैं हुसैन की यतीम हूँ। तो कहा हुसैन की यतीम हो तो रहम करने की बजाय तमाचे मारे गए 7 साल की नन्ही शहजादी को। जानते क्या क़यामत होगी? अल्लाह अकबर, क़यामत सुगरा बुजुर्गों ने कहा। ऐसे में असर का वक्त आ गया, बीबियां रो रही हैं, बच्चे ख़त्म हो गए, शहजादे ख़त्म हो गए, वो नौजवान जिनसे कल तक खैमे गजगजा रहे थे, खैमे भी नहीं, खैमे के अंदर कोई कुछ भी नहीं। ऐसे में जब असर का वक्त आया, शहजादी ज़ैनब ने नबी की बेटी और बहुओं से कहा, ओ नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की बहुओं, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना है, लेकिन याद रखो असर का वक्त जा रहा है, उठो पहले असर पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुम्हारी असर छूट गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, नाना जान ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अगर तुमने
हमने असर नहीं पढ़ी तो कहीं करबला की दी हुई कुर्बानी तुम्हारी ज़ाय न कर दी जाए। ए नबी के घर वालों, उठो पहले असर पढ़ो। बीबियों ने कहा बीबी यहाँ तो असगर को पानी न मिला, हम वुजू के लिए पानी कहाँ से लाए? कहा तयम्मुम करो मगर अभी नमाज पढ़ो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो मगर पढ़ो। बीवियों ने उस वक्त भी नमाज तर्क नहीं की। घर के बेटों पर, शोहरों पर, शहजादों पे घोड़े उधर दौड़ रहे हैं, नबी के घर की बेटियों की नमाज नहीं छूटी। और हमारी बेटियां वलीमों में नमाज छोड़ रही है, हमारी बेटियां शादियों में नमाज छोड़ रही है, हम लोग जलसों की तैयारी में नमाज छोड़ रहे हैं। याद रखना, 1 करोड़ जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और एक फर्ज सजदा एक पल्ले में रखा जाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, किधर हो, कहां हो? नमाज की अहमियत को जानो। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया, उसने कुफ्र वाला काम किया, वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। और आप ये समझते हैं हुजूर बख्शवाएंगे? बेशक हुजूर की शफाअत पर हक है, शफाअत लिल कबायर मिन उम्मती, मगर हुजूर फरमाते हैं जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह फरमा रहे क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। जब क़यामत में शफाअत की भीख लेने जाओगे और रसूलुल्लाह फरमाएंगे जालिम, तुझे मेरा ये हुक्म याद न था कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बताओ हुजूर को क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह को कैसे मनाओगे? फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, उस दिन पछताना काम नहीं आएगा, उस दिन रोना काम नहीं आएगा, उस दिन गिड़गिड़ाना काम नहीं आएगा। बहुत वक्त दिया अल्लाह ने, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, अपने उन्वान पर आता हूँ। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब बेनमाजी को दिया जाता है। अब क्या है? फरमाया इतना अंधेरा और तारीकी उसकी कब्र में होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है। और उसके बाद दूसरी बात, चारों तरफ से कब्र दबाती है। फिर मेरे आका ने अपने गोरे गोरे खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में मिलाया और इस तरीके से बताया सहाबा को, मेरी उंगलियां इस काबिल नहीं। कहाँ वो उंगलियां जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान है? मेरी उंगलियां गुनहगार, खाक आलूद, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों तरफ के हाथ इस तरह मिला के फरमाया, जैसे ये उंगलियां एक दूसरे में घुस गई हैं, ऐसे पिसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। और फिर पता है फरमाया, उसके कफन को आग की शक्ल दे दी जाती है, उसका पूरा कफन आग का बना दिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आका के फरमान का मफहूम है। मुसलमानों, तुम्हें अपने आप पे रहम नहीं आता, तुम्हें अपनी कमज़ोरी पे रहम नहीं आता। सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, चिराग का चटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, गर्मियों की अप्रैल और मई की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये कफन पूरा आग का बन जाएगा नमाज छोड़ने की वजह से, चारों तरफ से कब्र दबाएगी, कौन है बचाने वाला? कोई आएगा बचाने के लिए? एक जुमला और ऐड कर दो इसमें। आप लोग ये सोचते हैं फुला बचाएगा, फुला बचाएगा। मेरे भाई, दुनिया इतनी खुदगर्ज है, लोग अपने जनाजे में नहीं आते, लोग हमारी बीमारी में हमारी खैरियत नहीं पूछते। जो लोग जनाजे में नहीं आते और खैरियत नहीं पूछते, वो कब्र में कौन आएगा भाई? कोई आना भी चाहे तो नहीं आ सकता। देखो, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। जिसने कब्र में आना है उसको तो आपने नाराज कर दिया है, उसकी आंखों की ठंडक पहुंचाने से आप रहे हैं, आपने सबको टाइम दिया है, हुजूर से इश्क का दावा करते हो। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ। आका फरमाते मैं उनसे बेजार हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ते। फरमाया वो मेरे जिम्मे से खारिज है, बाहर है जो नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, बताओ ना अपना क्या बनेगा, अपना क्या हाल होगा? अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस पर एक सांप मुसल्लत करता है। एक सांप, उसका नाम भी बताया, वो गंजा सांप है, उसके सर के बाल झड़ चुके हैं, यानी हजारों साल पुराना वो सांप है। और उस सांप का नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शुजाउल अक़रा, उसका नाम है शुजाउल अक़रा। और इमाम फ़क़ी अबुल्लैह समरकंदी लिखते हैं कि जब वो किसी को एक डंक मारेगा तो वो 70 गज जमीन के अंदर जा करके धंसेगा, 70 गज जमीन
زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا زہر، ایک ڈنک پر 1000 سال تک زہر گھومتا رہے گا، 70 گز زمین میں جا کے دھسے گا، لیکن دھسے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا بے نمازی کو، فجر نہیں پڑے ہو ظہر تک دستا رہے گا، ظہر نہیں پڑے ہو عصر تک دستا رہے گا، عصر نہیں پڑے ہو مغرب تک دستا رہے گا، مغرب نہیں پڑے ہو عشاء تک دستا رہے گا، عشاء نہیں پڑے ہو فجر تک دستا رہے گا۔ یہ سلسلہ بے نمازی کو ڈسنے کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اندازہ فرمائے قیامت تک۔ ایک بات یہاں ایڈ کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں کہ یہ اللہ اکبر، قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اب دھیان دینا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں۔ اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا 1857 کے بعد کے جو نئے نویلے فرقے ہیں ان کے مولانا اور ان کے مولوی، ان کے مبلغ، ان کے مقرر بھی اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ دھیان دینا، اس پر بہت غور کرنا، میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اس میں، یعنی ہر فرقے کا مولوی اس بے نمازی کی سزا میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ بے نمازی ہے تو قیامت تک اس کو سانپ ڈس رہا ہے، شجاع الاقرا ڈس رہا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس سے کسی کو انکار؟ حدیث سے لوگ اختلاف کرتے لیکن اس حدیث سے لوگ اختلاف نہیں کرتے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک ڈس رہا ہے، کون ڈس رہا ہے؟ سانپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی اپنی قبر میں قیامت تک موجود ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، بے نمازی اپنی قبر میں، بھئی دکھتا نہیں ہے لیکن ہے نا، ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نہیں بات سمجھ میں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ گئے نا، ہے دکھتا نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ڈس رہا ہے تو ڈس رہا ہے۔ پھر وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے، اس لیے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ بھئی اس کا جسم ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، اس کے بعد زندہ ہے تو بھی عذاب ہو رہا ہے، مردہ نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ بھئی سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے۔ تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو۔ تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے؟ تم کس پہ یقین کریں؟ یؤمنون بالغیب، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا نمازی، بے نمازی، اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے۔ 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرا ڈسے گا، اس پہ سب متفق ہو، کسی کا انکار نہیں۔ ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، مطلب وہ قبر میں ہے، زندہ ہے، اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے، اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ عبد القادر جیلانی کیوں اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی وہ غریب نواز پھر اپنی قبر میں قیامت تک کیوں نہیں زندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا وہ چھوٹے بڑے سرکار پھر اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ جب بے نمازی قبر میں زندہ عذاب کے لیے تو پھر یہ اللہ والے نمازی لوگ، دیندار لوگ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے قبر کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، علامہ نظامی کہا کرتے تھے کہ ظالم بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ بے نمازی کو تو زندہ مان لیا اور نبی کے بارے میں اگر کہتے ہو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، بے نمازی قبر میں زندہ ہے اور نماز لانے والا نبی قبر میں مٹی بن گیا۔ آخر تم کہاں رہتے ہو؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ سن لو، جب بے نمازی نبی کی ادا کو چھوڑ کر عذاب میں ہے تو نماز کیا ہے؟ فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جس کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے، ادا چھوڑ دے تو عذاب کے لیے قبر میں زندہ ہے۔ تو صاحب ادا کی زندگی
زندگی کا عالم کیا واہ، واہ، ہوگا. واہ، واہ. اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا واہ. ہے تو زندہ ہے واللہ, اللہ، واہ، تو واہ. زندہ ہے واللہ, واہ. میرے چشم عالم. بابا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن کانفرنس, فیضان بدانیوں شریف, حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. میرے بھائیوں, اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بات یاد رکھنا, حدیثیں سب پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو سب سمجھ نہیں پاتے. حدیث کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے قلب کا جڑا ہوا ہو, یہ بھی یاد رکھنا. ورنہ کبھی کبھی انسان حدیث پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے, حدیث پڑھ کے بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. حدیث پڑھو, عشق رسول کے ساتھ پڑھو. تو میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. میرے بھائیوں, تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب, سب سے زیادہ عذاب قبر میں بے نمازی کو ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا, بے نمازی, اللہ اس سے ناراض ہوگا, اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اور اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا, اور اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ایک بات مجھے اور یاد آئی, میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, حالانکہ دوسرے عنوانات بھی مجھے لینے ہیں, آپ نے بہت سے عنوانات کی طرف اشارہ کیا ہے, لیکن ایک بات, کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہے, میرا نظریہ یہ ہے, مسلمانوں کو اگر کچھ نہ بھی دیں, اگر اس قوم کو صرف ہم نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے, سچا نمازی, تو یہ قوم خود ہی سدھر جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. ایک جوان کی شکایت کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ, یہ ایک جوان ہے, یہ گناہ کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو ہاں حضور, نماز بھی پڑھتا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو ایک دن برائی سے ضرور روکے گی, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اور نمازی اپنے بچوں کو بھی دیکھو, ہم سب کو فکر ہے نسلوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, محنت کرنے کے درمیان بھول جاتا, درود شریف پڑھیں, وہ مائک ہٹ جاتا ہے منہ سے بات کرنے کے درمیان. درود شریف پڑھنے کے بعد رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, ایک بار درود شریف پڑھیں, پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ہمیں یہ ہے کہ ہمارے بچے نیک بنے, پرہیزگار بنے, متقی بنے. محنت کیجئے, خود بھی نمازی بن جائیں, بچوں کو بھی بنائیے, نیک ہو جائیں. نماز کے زینے پہ جو پہنچا وہ اللہ والا ہو گیا, اللہ تک پہنچ گیا. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے رسول نے فرمایا بہت خاص بات. ابھی دیکھیے لوگ مفکرین کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے, ایسا کہہ رہے ہیں لوگ. یہ بات وہ کہاں تک صحیح ہے غلط ہے وہ اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن ایسا ہے, چھڑ گئی ہے. یعنی اب اس کی تمہید, اس کا دیباچہ لکھا جا رہا ہے. بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی. اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے. ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے, ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا. باللہ مبالغہ کر رہا ہوں, 3 پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا. بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل, یعنی ابھی ہمارے یہاں کا حال ہے, گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں. اور جو وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. اب سب ٹینشن میں, مولانا سے لے کر پنڈت تک, پنڈت سے لے کر کے راہب تک, راہب سے لے کر نمازی بے نماز, سب پریشان ہیں. ایک بات میں آپ کو کہوں, اس ماحول میں ہمارا کیا, ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی امان حاصل کر لو, اللہ کی امان, اس کی مدد حاصل کر لو. دنیا بھوکی رہے گی, تم کھاتے رہو. دنیا پریشان رہے گی, تم سکون میں رہو گے, یہ بات یاد. لیکن اللہ کی مدد چاہیے, اللہ کی امان چاہیے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں, بات یاد رکھنا. اور اللہ کی امان اور مدد, اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں. جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے. یہ بات
تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں، گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی؟ قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا، لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے، لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا؟ میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں۔ دیکھ لیجئے، اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے۔ آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ جی بے شک۔ کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، صرف نماز وہ عبادت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کرو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا۔ جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت، لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، کیا بات ہے، ہم خود دیں گے، واہ۔ ہم خود دیں۔ ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے، پر نہیں یار، اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے، کیونکہ بات بڑی ہے نا۔ قربان بلا تمثیل بلا تم، ہر عبادت قیمتی تھی، لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا۔ حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے۔ توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا، جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ واہ واہ، بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے، میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ واہ، ہاں سمجھتے ہیں نا شاید؟ اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف، کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف۔ دودھ پیا اور کیا کیف آیا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ۔ تربوزہ کھایا، اس کی لذت آئی، بیان ہو سکتی ہے؟ بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولما کہیں گے او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ پھر تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہا یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، کھا تو پتا چلے گا، جو کھائے اس کو پتا چلے، ہے نا؟ اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ یہ سے امام احمد رضا کہتے ہیں، ہاں جو اتنے اوپر کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی، اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، بھئی تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، کیا میں گفتگو پوری کر، آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو گئے۔ تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو، تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو، ایسے نہیں ہوگا۔
ہاں نوازش ہے، کرم فرمائیں جی، آپ توجہ فرمائیں، غور کیجیے جی، بڑی نواز میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں بدایوں میں تقریر کروں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنا، ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے، اجمیر شریف جاتے ہیں کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا، مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں، لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں جی توجہ فرما لیں۔ تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں، بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں۔ توجہ فرمائیں، کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے، گنچے جو چٹکے، احمد رضا اس کو کہتے، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، واہ واہ، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، کیا بات ہے، زندہ باد، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں، اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے، میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے۔ یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ، کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے۔ اب بات جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل۔ میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں، توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے۔ تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے، دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، یہ بھی تھکن ہے۔ صحیح ہے؟ کہیں غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجئے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں، تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا، لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے، تھک رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک، یہ سمجھانے کے لیے اور ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک پہلے قسم کی تھکن۔ دوسری قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے، اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے، یہ دوسری قسم کی تھکن ہے۔ اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اب پیر تو چل نہیں سکتے، ہمت تو جواب دے دی گئی، تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی نظریں دیکھتی ہے، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں۔ یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا، یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام، اس کی طاقت جواب، بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے،
दूसरे नंबर की थकान पीछे हो गया है मगर दामन पकड़ करके उससे खींचा जा रहा है, और तीसरे नंबर की थकान अब तो दामन भी हाथ से छूटा और हसरत से बस निगाहें देख रही है। मेरे इमाम कहते जब नबी जा रहे थे ना तो जिब्रील की थकन पहले और दूसरे नंबर की नहीं थी, आखिरी नंबर की थी, और तीनों बयान क्या कहते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, क्या बात, पहले नंबर की थकन बयान की, कहां वो दामन, दामन पकड़ा, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, दूसरे नंबर की थकन, फिर कहते रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान करीमाना से चले तो हलीमा की बकरियां आगे आगे चलती है, नबी पीछे पीछे चलते हैं, और अगर अपनी शान महबूबियत के साथ चले तो फिर जिब्रील भी थक करके बैठ जाते हैं। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन, कहां वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह, शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियासी, कहां तो हो जोश लंतरानी, कहां तकाज, कहीं तकाजे विशाल के थे, कमान इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो जो फरमाए अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, तो अब हलीमा की बकरी के पीछे देखकर अपनी तरह बशर कहने वालों, जिब्रील के आगे आगे देखकर अब उनको क्या नाम दोगे, अब उनको क्या नाम दो, इसलिए कि नूर जिसके पीछे थक के हसरत से टिकटिकी बांध के देख रहा है, अब उसको क्या नाम दोगे हैं, जरा गौर तो फरमाए। फिर यही कह दो, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बन, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो, वाह, खुदा पे इसको छोड़ा, खुदा कहूं तो मोमिन नहीं रह जाता, जुदा कहूं तो किस मुंह से कहूं, तो कहते खुदा पे इसको छोड़ा है, खुदा जाने के क्या तुम हो। अर्ज ये कर रहा था, तो नमाज लेने के लिए जब बुलाया तो वहां बुलाया जहां जिब्रील की का तसव्वुर न जा, किसी का तखय्युल न जा सके, और फिर वहां बुलाकर नमाज दी। इससे नमाज की अहमियत पता चली। तो बात तो कहने चला था, उसको मुकम्मल कर दूं, और जंग के हालात हों, फसाद के हालात हों, तंगी के, अल्लाह की अमान और मदद हासिल कर लो, दुनिया कुछ भी करेगी, तुम्हें टेंशन नहीं होगा। देखो अल्लाह की मदद जिसको मिल जाती है ना, तो इतना बड़ा ताकतवर जो इशारे से चांद के टुकड़े कर देता है, फिर अल्लाह कबूतर के घोंसले से और मकड़ी के जाले से मदद करता है। देख रहे, इतने ताकतवर की मदद इतनी कमजोर चीज से करता है, देख लीजिए। और अगर मदद उठा ले तो नमरूद जैसे ताकतवर को लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है। अल्लाह की मदद, एक ही रास्ते से मूसा भी जा रहे हैं अलैहिस्सलाम, एक ही रास्ते से फिरौन भी जा रहे हैं, दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं, तवज्जो, दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं। मूसा भी दरिया में अलैहिस्सलाम, फिरौन भी दरिया में, हजरत मूसा पार हो रहे हैं और फिरौन गर्क हो रहा है। एक ही रास्ता है, एक ही दरिया है, एक ही वक्त है, एक ही टाइम है, फर्क इतना है, मदद मूसा के साथ है, फिरौन से मदद उठा ली गई। देख रहे, तो दुनिया एक ही रहती है, जिसके साथ अल्लाह की मदद है वो तिरता है, जिसके साथ अल्लाह की मदद नहीं वो डुबा दिया जाता है। और अल्लाह की मदद कब आती है, उसकी अमान, नमाज पढ़े बगैर किसी को अल्लाह की अमान और मदद, बल्कि कुरान कहता है इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करें, यानी सब्र और नमाज के बगैर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आखिरी बात के तौर पे अब सुन लें, बहुत वक्त हो गया, बात समेटते हुए एक छोटा सा वाकया है, कुरान में भी है,
अहादीस में भी है, बहुत कुतुब में है, उसको मैं समेट कर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। देखो अल्लाह की मदद कितनी बड़ी चीज़ है, तवज्जो करना। और नमाज के बगैर अल्लाह की मदद आएगी ना, बड़े बड़े गुंडे तुम पे मेहरबान होंगे, बड़े बड़े दुश्मन तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे, बड़े बड़े मुखालिफ तुम्हारे अपने हो जाएंगे। जो तुम्हें बस में जगह नहीं देते वो तुम्हें दिल में जगह देंगे, अल्लाह की मदद। आप कहते लोग हमारे इतने मुखालिफ हो गए, बस में जगह, जो तुम्हें बस में जगह नहीं देता वो रजब में जाके गरीब नवाज के यहाँ फूल पेश करता है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? जो बस में जगह नहीं दे रहा है वो वहाँ फूल पेश कर रहा है, वो जाके माथा टेक रहा है। अभी नाजायज और नाजायज की बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए तो सही क्या हो रहा है? गरीब नवाज के साथ अल्लाह की मदद है, मुशरिक भी उनकी ताज़ीम कर रहा है, और अल्लाह ने तुझसे मदद उठा ली क्योंकि तुझे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। बल्कि तुझसे तो मेरे भाई कोई अगर यानी सियासी लीडर तेरा दुश्मन ना भी हो ना, तो हदीस पाक में आता है कि जो नमाज छोड़ देता है ना, छोटे छोटे कीड़े उसके दुश्मन हैं, और वो कीड़े अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें इजाज़त दे ताकि हम इसको मार डालें, कि हम बेनमाजी के वजूद को ज़मीन पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है छोड़ो इसे, अभी मोहलत देते हैं, जब ये ज़मीन के अंदर आएगा फिर इसको अज़ाब दें। याद रखिएगा। तो कीड़े आपके दुश्मन। बुजुर्गों ने फरमाया जो चप्पल पहनते हो चप्पल लानत करती है बेनमाजी, जी बिस्तर पे सोता है बिस्तर लानत करता है बेनमाजी, जो कपड़े पहनता है कपड़ा लानत करता है बेनमाजी, जिस जगह से गुजरता है वो जगह लानत करती है बेनमाजी। क्या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में मत बैठा करो, क्योंकि बेनमाजी जहाँ बैठता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती। जैसे हम शराबी जुआरियों के पास अपने बच्चों को बैठने नहीं देते ना कि वो बुरे लोग हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम साहबा को कहते थे बेनमाजी के साथ ना बैठा करो। चलिए बात को वो समेटते हुए कहीं तो समेटना होगा। एक वाकया सुनने ईमान अफरोज, अल्लाह की मदद आ जाए सब मुश्किलें टल जाए। मशहूर वाकया है, शायद सुना भी होगा, लेकिन नतीजा कुछ निकालना है। सुनिए, फिरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसने उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उसने अपने नजूमियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फिरौन ने घमंड से कहा मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा, मैं वो बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। घमंड देखो उसका। अच्छा तो क्या करोगे? तो कहा आज के बाद हर मर्द अपनी बीवी से अलग रहे, कोई करीब ना है बीवी के। चले ठीक है। जो पेट में आ गए, कब बेटी हो तो जिंदा रखो, बेटा हो तो काट दो, मार डालो उसको, मर्डर कर दो उसको। और जो पैदा हो गए, कहा जितने बच्चे भी पैदा हुए साल 2 साल में सब बच्चों को कत्ल करो, बेटियों को रहने दो। ठीक है। तो क्या होगा? वो बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक। जितनी औरतें माँ बन रही है, हर माँ बनने वाली औरत के साथ अपनी एक दाई मुकर्रर कर दो, जासूस, बच्चा पैदा हो कर बेटे। अब अल्लाह की शान, हजरत मूसा माँ के पेट में आ गए, वहाँ दाई मुकर्रर थी। हजरत मूसा की अम्मी जान ऐसी थी कि उनके अखलाक, किरदार, सीरत, सूरत को देख के वो दाई हजरत मूसा की अम्मी की सहेली बन गई। हजरत मूसा की पैदाइश भी बहुत खूबसूरत थे। हर नबी खूबसूरत हुआ, ये याद रखना। हर नबी खूबसूरत, हर नबी आला नसब, हर नबी आला किरदार, हर नबी बेमिसाल। अपने ज़माने में हर नबी बेमिसाल, और मेरा नबी हर ज़माने में बेमिसाल। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत थे। हज़रत मूसा पैदा हुए तो दाई ने कहा बकरी का बच्चा काटो, हांडी में डालो। फिरौन को कह दो कि बच्चा हमने काट के तेरी हांडी में डाल दिया, किस्सा खत्म। डाल दिया, ले गए, भोग हो गया, किस्सा खत्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बहुत होशियार थी। उसने कहा अम्मी जासूस घूम रहे, दाई का तो मैटर खत्म हो गया। पहले मरता तो अकेला बच्चा मरता, अब अकेला बच्चा नहीं, हम चारों मरेंगे। बच्चा भी मरेगा, तुम भी मरोगी, मैं भी मरोगी, दाई भी मरेगी। कहा बेटा क्या करें?
बोले इस बच्चे को घर से निकालो। बहन कह रही, माँ को मशवरा, बहुत ज़हीन थी, इस बच्चे को घर से निकालो। माँ ने कहा हाँ निकालना तो पड़ेगा। सोचो ज़रा उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी जो एक दिन का बच्चा घर से निकाल। बच्चा 22 साल का भी घर से निकले ना तो कितनी तक। पढ़ने बच्चे जाते हैं ना, बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं तो दिल अंदर से दिल रोता है। अपने आप पे कितना ही कंट्रोल करो, बहुत अजीब सा लगता है। और वहाँ बच्चा घर से, एक दिन का बच्चा घर से निकल रहा है। बेटा कैसे निकालेंगे? मैं लकड़ी का संदूक लाती हूँ। ठीक है, संदूक लाई लकड़े का, उसमें डाल दिया हज़रत मूसा को, संदूक बंद कर दिया। अब बच्चे को कहाँ डालेंगे? कहाँ? कहीं भी जंगल में रखेंगे, जिसके हाथ लगेगा तो वो तो काट ही डालेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो एक काम करते हैं, बच्चे को दरिया में डाल देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, जाहिर सी बात है हर नबी की माँ अल्लाह वाली होती है। ये तो 1857 के बाद की फिक्र है ना कि नबी के माँ बाप भी काफिर होते हैं। हम कहते हैं मौलवियों थोड़ा सा होश के नाखून लो, जब शराबी के घर में वली पैदा नहीं होता तो काफिर के घर में नबी कैसे पैदा हो सकता है? किसी शराबी घर में देखा है कोई शरीफ बच्चा पैदा होते हुए? नहीं देखा होगा। तो नबी काफिर घरों में नबी कैसे पैदा? नबी के घर वालों को काफिर कहने का लोगों को शौक बड़ा है, बड़ा शौक है। एक पता नहीं खुदा जाने, जिसका कलमा पढ़ते उसी से बगावत है। थोड़ा होश के तो नाखून लो। बहरहाल ये उन्वान अलग साहब, एक जुमला कह दूं यहाँ, जब वलियों का सरदार पैदा करने के लिए खैर नहीं उम्मुल खैर माँ चाहिए, हैं? खैर नहीं उम्मुल खैर माँ चाहिए, और सौले नहीं अबू सौले बाप चाहिए। जब वलियों के सरदार के लिए सौले नहीं चलता, अबू सौले चाहिए, और नबियों वलियों के सरदार के लिए खैर नहीं उम्मुल खैर माँ चाहिए। तो जब वलियों के सरदार के लिए उम्मुल खैर चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसी रही होगी सरकार आमिना? करोड़ों उम्मुल खैर, जिसकी कनीजों में इस नियत से खड़ी है कि एक नजर आमिना देख ले तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। अंदाजा फरमाया उस सरकार आमिना की शान का आलम क्या होगा। ये उन्वान भी एक अलग सा उन्वान है, लेकिन एक बात यहाँ पर आगे बढ़ते हुए करूं कि नबी की माँ हज़रत मूसा की माँ अल्लाह वाली थी। रात की तारीकी में संदूक लिया और संदूक लेकर दरिया पे चली। जो लोग पढ़े लिखे हैं या सूझबूझ रखते हैं वो जानते हैं, मेरा मजमा पढ़ा लिखा है, वो जानेंगे और समझेंगे। सबसे गैर महफूज चीज उस वक्त होती है जब वो दरिया में डाल दी जाती है, क्योंकि हर रखी हुई चीज मिल सकती है, लेकिन जो चीज दरिया में डाल दे पता नहीं कहां बहकर दरिया बहा कर ले जाएगा, कोई गारंटी। नबी की माँ अपने अपने बेटे को, अपने खूबसूरत बेटे को, एक दिन के बेटे को रात में दरिया में ले जाकर के डाल रही है। लेकिन जब दरिया में डालते तो हवाले कर दो, अल्लाह की अमान में दे दो, उसको नुकसान नहीं होता। जिसके साथ अल्लाह की मदद आ जाए उसको नुकसान। मैं इतनी मजबूर हूं कि अपना बेटा संभाल नहीं सकती, तो मैं अपना बेटा तेरी हिफाजत और तेरी अमान में देती हूँ, तेरी मदद में देती हूँ, इसकी मदद तू कर।
آزما کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہاری شان کہیں چھوٹے قل صدق اللہ، اللہ سچ بات ان اللہ کو حرام کر دیا. توجہ ہائے 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 موسیٰ ایک دن کے مسا اور پتہ ہے کہ کافی کا دودھ نہیں پینا چاہیے. کیسے رہ سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. اور ایک بات، حضرت موسیٰ نے منہ پھیر لیا، دودھ نہیں پیا. ایک جملہ اور عرض کر دوں، شان موسیٰ یہ ہے کافر کا دودھ نہیں پیتے، اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں دیتے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے، نبی نے جس کا دودھ پیا، چاہے ایک ہی بار پیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی. واہ 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 سبحان. ایک بار جس کا دودھ پی لے اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے. جس کو نبی امی جان کہتے ہو، اس آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی. ایسے میں جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہلے سے موجود تھی. فرعون سے کہتی ہے، فرعون یہ سب دائیاں کسی کا دودھ نہیں پیا تیرے بچے نے؟ ایک ایسی دائی کو میں جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں نا، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے وہ اس کا پی لیتے ہیں. فرعون نے کہا اگر اس کا دودھ پی لیا میرے بچے نے، اس کو بھی انعام دوں گا، منہ مانگا تجھے بھی انعام دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، امی چلو چلو بھیا مل گیا ہے، فرعون کے دربار میں ہے. جو کاٹنا چاہتا تھا وہ پالنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور جب دربار میں آئی حضرت موسیٰ کی امی، فرعون نے دیا، میرے بچے نے اگر تیرا دودھ پیا منہ مانگا انعام دوں گا. جیسے ہی موسیٰ ماں کی گود میں آئے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پر کے دل پر الہام فرمایا. کہا موسیٰ کی ماں، تو نے یہ بچہ میری امان میں دیا تھا، میری حفاظت میں دیا تھا، میری مدد میں دیا تھا. دیکھ جو چیز ہماری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، کس انداز سے مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں، میرے اللہ کی حفاظت کا انداز تو دیکھیں. اور موسیٰ کی ماں نے جب دودھ پلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ نے پینا شروع کیا. فرعون کہتا ہے دودھ پلایا کرو اور روزانہ اپنی رقم لے جایا کرو. بتایا جا رہا ہے اپنے پاس رکھتی، اپنی حفاظت میں خطرے میں رہتا، ہماری امان میں دے دیا. دیکھو کیسی حفاظت کر رہے ہیں، دشمن پالنے. میرے بھائیوں یہ جو مدد اور اللہ کی امان ہے بغیر نماز کے نہیں مل سکتی. آئیے نا نماز کی پابندی کریں. جیسے وہ گنڈا حضرت موسیٰ کو پالنے پہ مجبور ہو گیا تھا، یہ دنیا کے ہتھیارے، یہ دنیا کے قاتل تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ کی مدد تو طلب کرو، اور اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آ سکتی. مسلمانوں ایک جملہ کہہ کے بات اب اینڈ کر دوں. لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے دن اچھے آ جائیں. میں کہتا ہوں سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے مسجد بھرو تحریک شروع کر دو. سڑکوں پہ بھیڑ کرنے کی بجائے مسجد میں فجر میں بھیڑ کرنے لگ جاؤ. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے.